نکاح کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے کیا وہ عورت مالدار ہے، ماشاءاللہ، اور عورت بھی یہی دیکھتی ہے، لڑکی والے بھی یہی دیکھتے ہیں، لڑکے والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کیا جہاں پہ رشتہ کر رہے ہیں کہ مالدار ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ فکر اور سوچ کے ساتھ نکاح کیا جائے تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت میں اضافہ فرماتا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے مجوسیوں اور نصرانیوں کا طریقہ بنایا، اور فرمایا دوسری وجہ جو ہے وہ نکاح کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو فرمایا کہ اس نے عیسائیوں کے طریقوں پہ عمل کیا، اور فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ بندہ دینداری کی وجہ سے نکاح کرے تاکہ آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ بھی دیندار ہو۔ فرمایا جس نے اس طریقہ پہ نکاح کیا کہ اس نے دینداری دیکھی، اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ ہم اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ جو مسائل آج کل آتے ہیں ان میں سے 80% جو مسائل ہوتے ہیں وہ طلاق کے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ عمارت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اور اس میں بندہ محفوظ کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر ہماری فکر اور ہماری سوچ ہماری پسند ہوگی، اس میں نہ ہم نے دینداری دیکھنی ہے، نہ کفر کا خیال رکھنا ہے، نہ دیگر معاملات دیکھنے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو مال و دولت دیکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے تو حسن و جمال دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اپنی بیٹی کا جس سے نکاح کر رہے ہیں اس بندے کو نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو حلال حرام کے مسائل کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ ہم نے جو دیکھا ہے ہم نے یہ کیا کہ یار بندہ سیٹ کتنا ہے، ہم نے دو دل نہیں آپس میں ملائے، ہم نے دیکھا اسٹیٹس کو کہ بھائی یہ بندہ اتنا امیر ہے، ہم نے پیسوں سے شادی کی ہے بیٹے اور بیٹی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رشتوں میں اخلاص ہو، رشتوں میں محبت ہو۔ رشتوں میں محبت کیسے آئے گی؟ اور پھر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے جب رشتے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ دل تو ہوتے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، بس یہ ہوتا ہے کہ چلو شادی ہو جائے گی تو خود ہی آپس میں لڑ لیں گے تو بعد معاملات ہو جائیں گے، بعد میں طلاق میں آ کے معاملہ ختم ہوتا ہے۔ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا یار اور طلاق جو ہے یہ صرف دو اشخاص کی علیحدگی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی علیحدگی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بے رحم وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، جو رشتہ توڑتا ہے وہ سب سے زیادہ بے رحم ہے، اور جو رشتے توڑتے ہیں وہ رحم دل ہے۔ تو جب دو خاندانوں کی علیحدگی ہوتی ہے تو اس میں رشتے مضبوط تو نہیں ہوتے، رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اگر اولاد ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے 2 مہینے بعد طلاق ہوگی، بعض لوگوں کے 5 بچے ہوتے ہیں جب طلاق ہوتی ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی بیٹا یتیم نہیں ہے، اگر بچے ماں کے پاس چلے گئے تو پھر بچہ تو پھر یتیم نہیں ہے نا، باپ ہوتے ہوئے بھی یتیم نہیں ہے۔ اور اگر باپ کے پاس آ گیا تو پھر وہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی ماں نے بغیر نہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان معاشرے کو ہے۔ جب بھی شادی کرے تو دینداری دیکھ کے کرے، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کو حلال حرام کی تمیز ہوگی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ طلاق لینے سے بھی ڈرے گا، طلاق دینے سے بھی ڈرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دی جائے تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے۔ مان لیا کہ طلاق ہو گئی، پہلی بات یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تمام ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر آپ نے طلاق 3 مرتبہ دی ہے، چاہے ایک مجلس میں دی ہے چاہے وقفے سے دی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، آپ رجوع نہیں ہو سکتا،
3 طلاق اگر آپ نے ایک مجلس میں دیا تو طلاق ہو گئی ہے، اب کسی قسم کا رجوع نہیں ہے، آپ کو آپ کی جو بیوی تھی وہ تھی، اب حرام ہو گئی۔ بعض احباب جو ہیں وہ مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ ہم فلاں آدمی سے پوچھ لیں گے، فلاں مولوی سے پوچھ لیں گے، وہ ان کے ہاں جائز ہے، یا پھر بھائی جائز تو جائز نہیں۔ اگر 4 ائمہ جو صحابہ کرام کے دور کے نزدیک ہیں، ان کے نزدیک 3 وقت جو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائے وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں، تو اگر کوئی 1400 سال بعد آ کے کہے کہ بھائی یہ 3 کی ایک شمار ہوگی، ان کی عقل زیادہ ہے، ان کی عقل زیادہ ہے، وہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے؟ اور سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم سے ہو گیا نا تو اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کور اپ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظوں میں بہت مضبوطی رکھی ہے۔ ایک قبول میں، ایک عورت ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے نہیں ہیں تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ لفظ قبول کہتے ہیں تو آپ کے حرم میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ طلاق ہے کہ جب آپ لفظ طلاق بولتے ہیں تو جتنی مضبوطی قبول میں ہے اس سے زیادہ مضبوطی طلاق میں بھی ہے، وہ آپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا، سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حالت طہر میں پاکیزگی کے عالم میں حیض